ہندو کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ پاکستان ایک الگ مملکت بنے، کیونکہ بہت عرصے بعد اگر یوں کہا جائے کہ پہلی دفعہ ان کے ہاتھ اتنے مضبوط ہوئے تھے اس بر صغیر میں کہ وہ پہلی دفعہ مسلمانوں پر حکمرانی کے مقابل بنے تھے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر دو مملکت بنے اور ہندوستان دو ٹکڑے ہو جائے۔ تو لہٰذا مہاتما گاندھی کے یہ الفاظ کہ پاکستان اب میری لاش پر ہی بنے گا، میرے ہوتے ہوئے نہیں بن سکتا، اللہ نے بنا کر دکھا دیا۔ پھر ہم اپنے تمام تر مفادات سے بالا تر ہو کر قیام پاکستان کے نعرے کے سائے تلے آئے، اور قیام پاکستان کا نعرہ ان شیروں نے بھی لگایا جو وہیں پر تھے اور جن کا ارادہ نہیں تھا آنے کا، جو انہی صوبوں میں رہ گئے، اسی علاقوں میں رہ گئے، لیکن دل میں ایک چاہت تھی کہ پاکستان وجود میں آ جائے۔ پاکستان ایک ریاست، ایک ایسی اسلامی ریاست جو کہ نظریاتی طور پر اور اسلامی نظریے کے طور پر اس دنیا کے نقشے کے اوپر ابھرے گی۔ اور پھر مسلم لیگ کی قیادت بھی اس وقت ان صوبوں میں سے تھی جو کہ جس صوبوں میں مسلمان اقلیتوں میں تھی۔ صرف ایک ایسا صوبہ تھا، صوبہ سندھ، کہ جس میں ایک تو مسلمان بھی اکثریت میں تھے اور پھر وہاں سے کچھ نہ کچھ قیادت تھی، ورنہ جتنی آپ وہ قیادت دیکھ لیں تمام کی تمام قیادت وہ مسلمان جن علاقوں میں اقلیت میں تھے وہیں سے قیادت آئی تھی۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے وہ نعرہ بھی پڑھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آپ، یہ نعرے بلند ہوا کرتے تھے اس دور میں۔ اور پھر ایک سال پہلے یعنی کہ 1946 میں، 47 میں آزاد ہوا، 1946 میں قائد اعظم رحمہ اللہ دستبردار ہو گئے کہ اب یہ ملک ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا، لہذا ویسے ہی جانوں کا ضیاع ہوگا، لہذا اس مملکت کی کوشش کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں ملک دوں گا، افننظر کیف تعملون، پس ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت یہاں پر فٹ ہوتی ہے۔ لہذا یہ چیزیں، یہ پاکستان وجود میں آنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ایک سال پہلے کے حالات آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1946 میں قائد اعظم رحمہ اللہ کا دستبردار ہو جانا اس آزادی کے نعرے سے، اور پھر جو برطانیہ میں جس پارٹی کی حکومت تھی، لیبرز پارٹی، جو کہ ایک مزدوروں کے حقوق کے لیے کھڑی ہوئی تھی، جو ایک معاشی طور پر اپنے برطانیہ کو ایک اچھی طور پر ایک اچھی وہ صورتحال میں دیکھنا چاہتی تھی، ان کی بھی سخت ترین ناراضگی تھی قائد اعظم سے کہ قائد اعظم یہ موقف چھوڑ دے کہ ہم یہ ریاست مذہبی طور پر لینا چاہتے ہیں جس کے اصول مذہبی طور پر کاربند ہوں گے، لہٰذا قائد اعظم یہ نعرہ چھوڑ دے، مذہب کو نکال دے، پھر ہم غور کر سکتے ہیں، ادروائز ہم لوگ اس پاکستان کے اوپر کوئی غور نہیں کر سکتے۔ یہ ناراضگیاں پھر قائد اعظم رحمہ اللہ کا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا، اور پھر ایک سال بعد ٹھیک پاکستان کو وجود میں لے آنا، تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، جو کہ اس پاکستان کے بننے میں اختلاف میں تھی کہ کوئی دو ٹکڑے نہ ہو بلکہ ایک ہو مملکت، جس وقت مسلمانوں نے پہلے حکومت یہاں پر قائم کی، اب بھی یہاں پر حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں، بلکہ بس ایک اختلاف تھا، اور یہ علمی اختلاف تھا۔ تو حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے ایک سال پہلے کہا تھا کہ جو حالات ہیں اس وقت اس بر صغیر کے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ ملأ اعلیٰ پر فیصلہ کر چکا ہے اس پاکستان کے بارے میں، یعنی اب یہ پاکستان کا قیام لازمن ہو چکا ہے اس خطے میں۔ یہ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے الفاظ تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس پاکستان کو معجزاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں لایا۔ اگر اس پاکستان کی حقیقت سے بھی پیچھے جایا جائے کہ یہ پلاننگ کہاں سے شروع ہوئی، اور دیکھیے ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ، وہ نہیں ہوتا مگر وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ
اور طارق بن زیاد رحمہ اللہ، یہ دونوں ایک ہی سال میں، اگر کہا جائے ایک ہی سال میں، تو کوئی بعید نہیں کہ 92 ہجری میں دونوں نے اور 712 عیسوی کو ایک نے رخ کیا اسپین کا اور ایک نے رخ کیا سندھ کا۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کا رخ تھا سندھ کی طرف، اور طارق بن زیاد رحمہ اللہ کا رخ تھا اسپین کی طرف۔ اب دیکھیے اتفاقاً ہے، ویسے کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے کہ دونوں کا نام سین سے شروع ہوتا ہے، اسپین اور سندھ۔ لیکن اسپین میں آج سے 500 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ سقوط غرناطہ کے بعد اسپین کے اندر اسلامی تاریخ ختم ہو چکی ہے، اسلامی اقدار کے نام و نشان ختم ہو چکے ہیں، کھنڈرات تو ہیں لیکن اب وہاں پر اسلامی تعلیمات کا بورڈ بڑا نہیں ہے اسپین کے اندر۔ اور 1492 عیسوی کو جو وہاں پر ہوا حملہ، یہ اسپین وہ شہر ہے اور یہ وہ ریاست تھی مسلمانوں کی کہ جہاں سے یورپ میں فنون ٹرانسفر ہوئے، سائنسدانوں کے بڑے بڑے تجربات اسپین کے اسلامی سائنسدانوں سے یورپ کے سائنسدانوں میں وہ ٹرانسفر ہوئے۔ بڑے بڑے فنون، بڑے بڑے فلاسفر اسپین کے خطے میں سے، بڑی بڑی اسلامک یونیورسٹیاں تھیں اس دور میں۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر وہاں پر یورپ کی ایک ایسی ہوا چلی کہ بس 1492 کے بعد وہاں پر پھر اسلامی حکومت دور کی بات، پھر وہاں پر اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات کے نام و نشان ختم ہو گیا۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ اسپین میں کوئی ہم ایسی چیز نہیں سنتے اسلامی طور پر۔ لیکن نمبر 2 جو میں نے ریاست کا نام لیا وہ تھا سندھ، جہاں پر محمد بن قاسم رحمہ اللہ اترے تھے۔ اسپین کی تو تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر دی سندھ کے مقابلے میں۔ اب یہ سندھ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر مسلمان اس وقت سے یہاں کے راجے اور یہاں کے ہندوؤں کے سامنے آ گئے، اور پھر اللہ نے یہاں پر مغلیہ خاندان کے ذریعے، اسلامی حکومت کے ذریعے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم کی۔ پھر زوال آیا، پھر انگریز ہے، مسلمانوں کے علاوہ ہندو نہیں آ سکے یہاں پر، اور یہ بہت بڑا موقع تھا جب یہاں سے انگریز نکل رہا تھا۔ ہندوؤں کی بڑی چاہت تھی، اسی لیے مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ پاکستان میری لاش کے اوپر بن سکتے ہیں، میرے ہوتے ہوئے نہیں بن سکتا۔ یہ الفاظ تھے، کیونکہ ایک ان کی چاہت تھی کہ پاکستان الگ نہ بنے، ہم ان کو اپنے ماتحت رہ کر ان کے اوپر ہم حکمرانی کریں۔ بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بن قاسم رحمہ اللہ کیا، بلکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مجدد الفسانی رحمہ اللہ، تحریک شہیدین شیخ الہند رحمہ اللہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، پھر وہ تبلیغی جماعت کا قیام ہونا، پھر یہاں پر جماعت اسلامی کا بننا، پھر یہاں پہ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء اسلام، یعنی پھر ایسی اسلامی تحریکات کا وجود میں آنا کہ جو کہ پاکستان بننے کی کڑیوں میں شامل تھی، جنہوں نے اس وقت کے مسلمانوں میں ایک گروپ ہوئی۔ اور پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعد میں پاکستان بننے کے بعد شوکت نیاز جیسے لوگ یہ بیٹھ کر کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، یہ تو ایک کھوکھلا سا نعرہ تھا ہمارا، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کو نکال دو تو ہماری یہ ریاست وجود میں آنی ہی نہیں تھی۔ دیوبندیت، جو علماء دیوبند تھے، ان کے جو بڑے بانی تھے، وہ اس کے حق میں تھے کہ پاکستان نہ بنے بلکہ یہیں پر مسلمانوں کی ایک اجتماعیت قائم ہو۔ لیکن علماء دیوبند نے بھی اپنے اکابرین کو چھوڑ کر اپنی الگ راہ اختیار کی۔ تھانوی رحمہ اللہ کا جو تھا گروپ، وہ پاکستان بننے کے حق میں ہو گیا۔ پھر انہی کے انڈر شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، پھر ایسے لوگ پاکستان بننے کے حق میں ہو گئے۔ ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگوں میں 2 گروہ بن گئے، جن کی چھت ہے، جن کی چٹائی ہے، جن کے استاد ہیں، پاکستان بننے کے حق میں ہو گئے۔ لہٰذا یہ پاکستان محض یوں کہنا کہ پاکستان کو ہونا ہی نہیں تھا، تو یہ اللہ کی ایک نعمت کی بڑی ہی ناقدری ہے، بڑی ہی ناشکری ہے، اور ان جانوں کے اوپر بہت بڑا داغ ہے جنہوں نے اپنے سینے چاک کرا دیے، اور جو بعد میں کن کن اذیتوں میں رہے ہمیں نہیں معلوم۔ پاکستان کا قیام واقعتاً ایک معجزہ، دنیا کے
نقشے کے اوپر اچانک غیر متوقع طور پر وقت کی عظیم ترین مسلمان مملکت کا رونما ہو جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے، یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ پاکستان کے قیام سے چند مہینے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان وجود میں آئے گا، میں نے شروع میں بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ اور پھر سن 46 عیسوی یعنی 1946 کو، یعنی 47 میں آزاد ہوا، 1946 کو قائد اعظم رحمہ اللہ نے کیبنٹ مشن پلان کو وہ تسلیم کر لیا تھا۔ اور یہ کیبنٹ مشن پلان تھا کیا؟ اس کے اندر یہ ایک نکاتوں میں یہ ایک نقطہ تھا کہ اب قائد اعظم رحمہ اللہ کیا بلکہ کوئی بھی مسلمان حکمران 10 سال تک، کم از کم 10 سال تک نئی مملکت کے بارے میں مطالبہ نہیں کر سکتا۔ 1946 کو یعنی ایک سال پہلے قائد اعظم رحمہ اللہ نے اس کمیشن پلان کو تسلیم کر لیا اور اس بات پر رضامند ہو گئے کہ اب کم از کم مسلمان 10 سال تک اپنی آزاد مملکت کے لیے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر میں نے پہلے بھی کہا کہ قائد اعظم رحمہ اللہ دستبردار ہو گئے کہ پاکستان کے قیام کے بارے میں اب نہیں کہتے، بلکہ اسی مشن پلان کے تحت جن صوبوں میں اکثریت ہوگی مسلمانوں کی ان کو انگریز خود مختاری کچھ زیادہ دے دے گا، وہاں پر مسلمان اپنے اعتبار کے مطابق اپنی زندگی گزارے، بہرحال حکومت قائم ہو، الگ ریاست بنے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ سن 1947 کو ٹھیک ایک سال بعد اللہ نے اس پاکستان کا قیام کر دیا، اور خالصتاً یہ معجزہ تھا۔ اور پھر اگر یوں کہا جائے کہ یہ سنت الہی اور قانون خداوندی ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ سے دعا مانگے اور یہ نظر مانے کہ اے اللہ تو ہمارا یہ کام کر دے، ہم تیرے راستے میں یہ کام کریں گے، تو اللہ ان کو ضرور آزماتا ہے۔ یہ سنت الہی رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ماؤں، ان بہنوں، ان بزرگوں اور ان نوجوانوں کو کی جو دعائیں تھی ان کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد یہ مملکت وجود میں آئی، لیکن اس کے بعد ہم نے جس کے لیے نعرہ لگا تھا کہ ہم ایسی مملکت بنائیں گے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہوگا، وہ ہم نے توڑ دیا۔ نعرہ تو ہم نے بہت ہی بہترین لگایا تھا، لیکن پھر ہم نے اسلام کی سربلندی کے لیے اس پاکستان میں ایسی حکمت عملی نہیں بنائی، اور پھر سب سے پہلے ہم اللہ کے ہاں مجرم قرار ہوئے۔ یعنی اللہ نے ہمارے اوپر انعام تو کیا، افننظر کیف تعملون، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ بس ہم تمہیں دیکھیں گے کہ کیسے تم عمل کرتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی وہ قرآن میں کہا ہے، وہاں پر ہمیشہ اللہ نے تب کہا جب اللہ نے کوئی نعمت دی ہے۔ نعمت کے بعد اللہ نے کہا کہ اب ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس نعمت کی پاسداری نہیں کی، ہم نے ان ماؤں کا خون بھلا دیا۔ لہٰذا اللہ کے قانون اور اللہ کے ہاں ہم بہت بڑے مجرم ہیں کہ جو خلافت راشدہ کا جو نظام ہم نے دیکھا تھا، ہمارے بڑوں نے جو دیکھا تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ حقیقی بات ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 150 سالہ جدوجہد میں جب مغلیہ خاندان ختم ہوا تقریباً اس کے بعد مسلمانوں کی جانوں کا نذرانہ، اور پھر مسلمانوں نے جو جدوجہد کی، ان کے لیڈروں نے، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں وہ رکھ دی، تمام پارٹیوں سے بالاتر ہو کر میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کو یہ کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا بر صغیر کی تاریخ۔ شیخ الہند رحمہ اللہ، جماعت اسلامی کا قیام، تبلیغی جماعت کا قیام، یہاں پر اللہ نے دینی بنیادوں کو مضبوط کرنا تھا، ورنہ میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی۔ ایک ہی سال میں اسپین اور سندھ کے اوپر حملے ہوئے، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے ہاتھوں۔ اسپین کا حال دیکھ لیں، 500 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، وہاں پہ اسلامی اقدار ختم ہو چکے ہیں، لیکن آج اس بر صغیر میں اسلامی اقدار موجود ہیں۔ لہٰذا اگر پاکستان کی بات کی جائے تو فکر اسلامی کا مجدد علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ذکر نہ ہو تو یہ بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے، بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے بارے میں چونکہ ہمارے اسکولوں میں عام طور پر ایک شاعر کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، اور اتنی ناانصافی ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ کی شخصیت سے
کہ ہمارے چھوٹے بچوں کو کیا بڑے بچوں کو بھی نہیں معلوم کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ شاعری کے علاوہ اور کیا تھی. یہ اگر کوئی یہاں پر وہ ٹیچر موجود ہے تو وہ لازمن طور پر اپنے بچوں کو یہ لازمن بتائے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ اس فکر کے مجدد، اس فکر اسلامی کے مجدد تھے کہ جو یہاں پر ختم ہو چکی تھی. سب سے پہلے ان دنوں میں جب بر صغیر میں ایک الگ مملکت کا نعرہ بلند ہو رہا تھا، اس وقت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا اسلام مذہب نہیں دین ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، مذہب نہیں ہے. اب علامہ اقبال رحمہ اللہ کو ہم لوگ اپنے اسکولوں میں ایک شاعر کے طور پر ایک بہت بڑے شاعر تھے، سوال آتا ہے ایک بہت بڑے شاعر تھے، بس اس کے بعد ہمارے بچوں کو نہیں معلوم اور ہمارے ٹیچروں کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی زندگی کیسی تھی. کاش کہ کبھی ایک جمعہ میں مکمل پڑھا والا ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے اوپر کہ ان جیسی شخصیت اللہ نے اس بر صغیر میں ان چیدہ شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے جو بہت ہی ناپید ہے. اسی لیے سب سے پہلے جو فکر بلند کی کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے، یہ بہت بڑی فکر ہے. مذہب تو ہندو بھی ہے، مذہب تو یہودی بھی ہے، مذہب تو عیسائی بھی ہے. مذہب کہتے ہیں آپ کی وہ چند رسومات جو آپ کو آپ کا مذہب بتاتا ہے. یعنی کہ جس طرح کے ہندو ہیں ان کے ہاں فلانے دن میں ایک اچھا شگن ہے اور وہ فلانے دن جا کر پنڈتوں کے ہاں اپنے اپنے مزاروں میں جا کر جو ان کے وہ ہیں جہاں پر ان کے بت پڑے ہیں وہاں پر جا کے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح جو یہودی ہیں وہ ہفتے کے دن کو اور جو عیسائی ہیں وہ اتوار کے دن کو. یہ ہے مذہب، اور مذہب بہت سارے ہیں. لیکن علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس فکر کو زندہ کیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، جو کہ اللہ نے قرآن میں اتاری لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین کو ہم نے تمام ادیان کے اوپر غالب کرنے کے لیے بھیجا. اور پھر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا دین مذہب نہیں، دین اسلام، اسلام ایک دین ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے بغیر مسلمانوں کی زندگی اجیرن ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اسی لیے تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یعنی اگر ہماری سیاست سے بھی دین نکل جائے تو وہ صرف اور صرف ایک افسانہ اور ایک ظلم اور ایک جبرن ہے، اس میں پھر سیاست میں دین نہیں ہوگا تو وہ مسلمانوں کی سیاست نہیں ہوگی. اسی لیے تو پاکستان بننے کے لیے جو نعرہ بلند کیا تھا وہ ایک اسلامی نعرہ تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ صرف روزہ اور نمازوں کی اجازت تھی ہندوؤں میں جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اتنی آزادی نہیں تھی. اور ہم یہ رسومات امریکہ میں آج بھی ادا کر رہے ہیں. ہم ان ممالک میں اچھے طریقے سے نمازیں ادا کرتے ہیں، وہاں پر یہاں کی مساجد سے اچھی مساجد ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ہماری نمازوں سے کوئی فکر نہیں. لیکن یہ جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، یہ وہ فکر تھی جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہاں کے مسلمانوں کے لیے اجاگر کی تھی. اور سب سے پہلے جداگانہ تشخص علامہ اقبال رحمہ اللہ نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تھا سب سے پہلے. اور وطنیت کے خلاف، لسانیت کے خلاف، قومیت کے خلاف کہا تھا مسلمان ایک ہیں، مسلمانوں کا قرآن ایک، اللہ ایک، رسول ایک، ان کا کعبہ ایک. لہذا مسلمانوں کا تشخص ہمیشہ جدا رہے گا. یہ سب سے پہلے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہ روح پھونکی تھی مسلم لیگ کی قیادت میں. اور 1930 میں سب سے پہلے تصور پاکستان علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پیش کیا تھا. اگر یوں کہا جائے کہ مفکر پاکستان، مصور پاکستان اور مبشر پاکستان علامہ اقبال ہے تو کوئی دو رائے نہیں ہوگی. پاکستان کی فکر والے علامہ اقبال رحمہ اللہ، پاکستان کا تصور پیش کرنے والے علامہ اقبال رحمہ اللہ، مبشر پاکستان یعنی پاکستان کی خوشخبری دینے والے بھی علامہ اقبال رحمہ اللہ تھے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے تو قائد اعظم کو بھی منا کر یہاں لائے. قائد اعظم رحمہ اللہ ٹوٹ گئے تھے مسلم لیگ کی قیادت سے، اب نہیں مجھ سے ہوتا ان کی منتیں کرنا، اور یہاں پر بہت ہی الجھن ہے. وہ دوبارہ وہ چلے گئے انگلستان میں. قائد اعظم رحمہ اللہ نے، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فوری طور پر خطوط لکھی کہ آپ آئیں، آپ کے بغیر یہاں پر وکالت ادھوری ہے، آپ جانتے ہیں دونوں اطراف کو، لہذا آپ کے بغیر نہیں. علامہ اقبال رحمہ اللہ تھے کہ جنہوں نے 1930 میں سب سے پہلے جداگانہ و تشخص اور ہندو مسلم میں
دو قومی وہ نظریہ پیش کیا اور یہ کہا کہ جب تک کہ مسلمانوں کی الگ مملکت نہیں ہوگی کبھی بھی مسلمان اپنی دین کی آزادی میں نہیں رہ سکتے. یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تھے. اور پھر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے اشعار کے اندر بھی کہا کہ ہم وہ مملکت بنائیں گے جو کہ دور ملوکیت سے نکل کر اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں میں نکھارے گی. دور ملوکیت کون کون سے ہیں؟ سارے وہ دور ملوکیت ہیں. خلافت عثمانیہ، خلافت عباسیہ اور خلافت بنو امیہ. اور الفاظ کیا تھے کہ ہم دور ملوکیت سے نکال کر اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں میں پیش کریں گے جو کہ دور ملوکیت سے ہٹ کر ہے. وہ ایک ہی نظام تھا، خلافت راشدہ. ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور حضرت حسن رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ وہ دور تھا خلافت راشدہ جس کے اوپر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بار بار مسلمانوں کی اس کی طرف دعوت دی. لیکن جب ہم نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ لے کے رہیں گے پاکستان، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، یہ نعرے لگا لگا کر جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں ایک مملکت آ گئی اب ہم نے اس کا اسلامی تصور ہی ختم کر دیا. اب ہم تو اس بات پر آ گئے کہ جب تک ہمارے حکمران ٹی وی پر بیٹھ کے بولتے ہیں جب تک پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گا تب تک باہر سے ٹورسٹ نہیں آئے گا پیسہ لے کر، تو لہٰذا پاکستان میں پیسہ جنریٹ نہیں ہوگا. یہ سوچ ہے آج کے حکمرانوں کی. آپ ایمان سے بتائیں اگر یہی بات ان کو معلوم ہوتی جن ماؤں نے اپنے سینے چاک کرا دیے، جو مائیں اور بہنیں کئی تو ایسی ہیں جو کہ سکھوں کے قبضوں میں ہی رہ گئی، کئی تو ایسی ہیں کہ جو کہ ٹرین سے نہیں اتر سکی، اگر ان کو یہ میں ان کے لیے کیا الفاظ کہوں، اگر یہ ان کے کلمات سن لیتے تو کیا وہ کبھی پاکستان کے حق میں آواز بلند کرتے، وہ جان دیتے؟ اور آج یہ بات دیکھ لی جائے کہ اگر پاکستان کے رکے سے مذہب کو نکال دیا جائے پاکستان کا کوئی وجود نہیں ہے. دو ریاستیں اپنے دین کے اوپر قائم ہیں اور دونوں وجود میں آئی ہیں نظریاتی طور پر، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. یہ دو ایسی ریاستیں ہیں کہ جو کہ اپنے اپنے نظریات اور دینی و نظریات کے اوپر قائم ہوئی ہیں. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اسرائیل کو مانے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل پاکستان کے حق میں اچھے فیصلے کرے گا یا اس کے دل میں کوئی نرمی ہوگی پاکستان کے بارے میں. یہ دونوں ریاستیں آگ اور پانی ہیں، آگ اور پانی ہیں، بالکل اپوزٹ ہے. اور اللہ نے دونوں کی عوام کے اندر ایک ایسی چیز بھی بنائی ہے کہ شاید ہندو اور مسلم پھر کسی زمانے میں شاید اکٹھے رہ لیں، لیکن یہودی اور یہ پاکستانی مسلمان کبھی بھی اسرائیل کو وہ تسلیم نہیں کریں گے. اور یہ کہنا ٹی وی پر آ کر کہ سیکولر اسٹیٹ، اور پھر پاکستان کے دارالخلافہ میں ایک ایسا دارالخلافہ کہ جس کا نام پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، اسلام آباد، وہاں پر ایک مسجد کو گرا دینا راتوں رات شب بھر میں، تو میرے خیال کے مطابق یہ واقعتاً اسی سیکولر اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں جو یہ ٹی وی پر آ کر بولتے ہیں. اور یہ بات ابھی نہیں 20 سال بعد بھی سنیں گے تو یہی ملے گی علماء سے کہ اگر آپ کے اس پاکستان کی بنیادوں سے یہ رکا نکال دیا جائے لا الہ الا اللہ سیکولر اسٹیٹ، تو اس پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا. پاکستان کا وجود ہی شہداء کے خون اور اس رکے کی بنیاد کے اوپر ہے. اور ہم نے یہ ریاست بنائی تھی دین کی آزادی کے لیے، دین سے آزادی کے لیے نہیں. ہم نے آزادی، مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جو سوچ دی تھی وہ یہی دی تھی کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام ایک ایسی ہم مملکت میں اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے جہاں پر ہمیں دین کی آزادی ہوگی. علامہ اقبال نے یہ کسی شعر میں اور کسی تقریر میں نہیں کہا تھا کہ ہم ایسی مملکت بنائیں گے کہ ہمیں جس میں دین سے آزادی ہو، یہ نہیں کہا تھا. آج دیکھ لیں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں کہ ہم جاہلوں کے ہاتھوں سے یہ ووٹ لے کر آگے جا کر ایسے فیصلے کرتے ہیں. اسے اگر میں کہوں کہ ہم جاہل ہیں، ان کو گالی دینا نہیں بنتا. اور جن کو ہم نے ووٹ دینی تھی وہ بھی یہی فیصلے کرتے ہیں. انہوں نے کوئی آ کر جہادی فیصلے نہیں کرنے تھے. لہٰذا یہ اب اس طرف جا رہا ہے اور یہ اس کے لیے اپنے لیے خطرہ ہے. لہٰذا اس کو مذہبی اسٹیٹ بنایا جائے تو بہت اچھا ہے. اور نمبر 2 اور آخری بات، میں نے پہلے بھی کہا کہ قائد اعظم رحمہ اللہ نے جب کیبنٹ مشن پلان کے تحت اس بات کو وہ تسلیم کر لیا تھا 1946 میں
کہ اب پاکستان کہ اب ہم مسلمان کم از کم 10 سال تک کوئی الگ مملکت کا مطالبہ نہیں کریں گے، اور پھر 1 سال بعد اللہ نے رمضان المبارک میں 27ویں شب کو پاکستان وجود میں لایا، تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں، یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ لہٰذا یہ بھی ایک اللہ کا انعام ہے، اور یہ بھی اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ لہٰذا اس کو سمجھیں، اسلامی مملکت ہے، اور بالخصوص یہ جو مذہبی رسومات، یا اگر یوں کہا جائے کہ اسلام کے قلوں کے اوپر جو ان کے نشانے ہیں، وہ ان کو خود ہی ڈبوئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو نہیں چھوڑتا جو اللہ کے گھروں کو نہ چھوڑے۔ جس نے بھی حملے کیے اللہ کے وہ گھروں پر، اس کی موت دردناک ہی ہوئی ہے۔ اس کا بیان وہ کرنا میرا یہاں پر نہیں بنتا، ہر ایک بندہ سمجھدار بھی ہے اور ہر ایک کے پاس عقل بھی ہے، لہٰذا ان کے لیے بھی یہی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پاکستان کو سمجھنے کی اور پاکستان کو ایک نعمت کے طور پر ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔